ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگتے ہیں، ایک گدھا کھڑا ہوتا ہے، اس پر سوار ہونے لگتے ہیں۔ والد نے والدہ نے جو پہننے کے لیے کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چادر تھی، وہ میری اپنی ملکیت کے اندر تھی، وہ میں نے پہنی اور سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے بعد اگلے سال جب غزوہ احد ہوتا ہے، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مصعب بن عمیر جو اپنے علاقے کے سردار تھے، جن کو والدین نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے باہر نکال دیا تھا، جن کو اپنے علاقے والوں نے، جو ان کو اپنا سردار مانتے تھے، جو ان کو اپنا رہنما مانتے تھے، جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، انہوں نے باہر نکال دیا۔ میرے نبی نے غزوہ احد کا سپہ سالار حضرت مصعب بن عمیر کو بنا دیا۔ یہ کلمے نے کتنی بڑی عزت دے دی۔ پھر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی کمان سنبھالتے ہیں تو لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو وہی کپڑا تھا جو گھر سے لائے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی شہادت ہوگی، شہداء کو دفنانے کا وقت ہو گیا، تو سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اتنی بڑی قربانی، یہ قربانیوں والا دین ہے، اس میں آسائشیں تلاش مت کرو، اس میں آسانیاں تلاش مت کرو۔ کہتے ہیں کہ بھائی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، جو مرضی کرو، دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین کا جیسے مرضی حلیہ بگاڑو، دین کے اندر سختی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، تلوار کے زور پر کسی کو ہم مسلمان نہیں کر سکتے، تلوار کے زور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم کلمہ پڑھو ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو اور دین کا حلیہ بگاڑ دو اور کہو کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر دین کے جتنے قوانین ہیں سب کو ماننا لازم ہے، سب کے سانچے میں آنا ضروری ہے۔ میں عظمت صحابہ بیان فرما رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ اس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اس وقت کی کوئی گھاس ہوتی تھی، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ پاؤں پر وہ گھاس ڈال دو۔ اس طرح یہ اپنے علاقے کا سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور اگلی